السلام علیکم دوستو، میں ہوں وکیل عنایت اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو ٹی وی۔ دوستو، آج میں آپ کو دنیا کی تخلیق کے بارے میں کچھ اہم باتیں بتاؤں گا کہ سائنسدان، محققین، ماہرین فلکیات دنیا کی تخلیق کے بارے میں کیا کہتے ہیں، بگ بینگ تھیوری کیا ہے اور مختلف قرآنی آیات میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تخلیق کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ دوستو، کائنات کا لفظ معنوی اعتبار سے تو دنیا کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اس ایک لفظ کی وسعت کا اندازہ کم از کم انسانی ذہن کے اختیار میں نہیں، کیونکہ یہ اپنی حیت، وسعت اور حیثیت میں اس قدر لامتناہی ہے کہ اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن یہ ہمارے لیے یوں اہم ہے کہ کائنات ہمارا گھر ہے اور ہم اس کا حصہ ہیں۔ ہر طبقہ ہائے فکر سے تعلق رکھنے والے ذہن رساں اس امر پر متفق ہیں کہ کائنات کی تخلیق کے پیچھے کوئی وجود کار فرما ہے، لیکن یہ کب، کیوں اور کیسے بنی، یہ ایسے سوال ہیں جن پر آج بھی بحث ہو رہی ہے اور آئندہ بھی ہوتی رہے گی۔ سائنسدان، ماہرین فلکیات اور محققین البتہ اس ایک نکتے پر بھی متفق دکھائی دیتے ہیں کہ کائنات کی وسعت بے پناہ ہے اور یہ رفتہ رفتہ مزید وسیع ہو رہی ہے، لہٰذا اس کا آخری کنارہ تلاش کرنا انسان کے بس کی بات نہیں۔ بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ کائنات ایک ہی ہے، بس اس کا اختتام کوئی نہیں، لیکن بعض کا کہنا ہے کہ کائنات کی تعداد ایک سے زیادہ ہے، یہ جیسے اچانک وجود میں آئی تھی اسی طرح کسی روز اچانک ختم ہو جائے گی، لیکن وہ اس بات کا اعتراف ضرور کرتے ہیں کہ یہ کوئی حتمی رائے نہیں۔ ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ کائنات کی تخلیق کا مقصد صرف یہ نہیں کہ ہم یعنی انسان اس میں ایک مخصوص مدت کے لیے زندہ رہیں اور کائنات لامحدود وقت کے لیے قائم و دائم رہے۔ اسی غیر معینہ مدت کو وہ لافانیت کا نام دیتے ہیں، اور یہی وہ لفظ ہے جس کی بنیاد پر کائنات کا آغاز اور انجام انسان کی آنکھ سے پوشیدہ ہے۔ بعض سائنسدان کہتے ہیں کہ کسی بڑے دھماکے، جسے عام طور پر بگ بینگ کا نام دیا جاتا ہے، کے نتیجے میں کائنات یعنی دنیا وجود میں آئی۔ دھماکے سے خارج ہونے والی گیسیں کروڑوں اربوں سال خلائی وسعتوں میں آوارہ پھرتی رہیں اور ان پر گرد کی تہہ جمتی رہی، حتیٰ کہ انہوں نے ٹھوس اجسام کی صورت اختیار کر لی، اور یہی ٹھوس اجسام آج زمین، سیاروں اور ستاروں کی صورت میں ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ لیکن یہ توجیہ یا جواز کچھ زیادہ کارآمد نہیں، اس لیے کہ بگ بینگ کہاں اور کیسے ہوا۔ سائنسدان خلائی وسعتوں میں ایک بہت بڑے بلیک ہول کی نشاندہی کرتے ہیں۔ تازہ ترین تحقیقات کے مطابق ان بلیک ہولز کی تعداد بھی ایک سے زیادہ بیان کی گئی ہے، جو بہر صورت اسی کائنات کا حصہ ہے۔ اگر یہ تسلیم کر بھی لیا جائے کہ بگ بینگ اس بلیک ہول میں ہوا، جیسا کہ بعض ماہرین کا مفروضہ ہے، تو بھی لامحدود کائنات وجود میں نہیں آ سکتی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ پہلے کسی جسم کا ایک حصہ بنا ہو اور پھر اس میں سے کونپلیں پھوٹ کر جسم مکمل ہوا ہو؟ کیسی عجیب سی بات ہے کہ پہلے بلیک ہول بنا اور بعد ازاں اس میں ہونے والے دھماکے کے نتیجے میں لامحدود کائنات وجود میں آ گئی ہو۔ ایسے میں سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ بلیک ہول پیدا کیسے ہوا اور یہ لامحدود کائنات کی وجہ تخلیق کیسے بن گیا؟ کچھ سائنسدان بگ بینگ کو سورج میں ہونے والے دھماکہ قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ اسی دھماکے کی پیداوار ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سورج اس وسیع و عریض کائنات کے ایک نہایت ننھے مننے نظام شمسی کا ایک واحد ستارہ ہے۔ سورج میں ہونے والے دھماکے سے خارج شدہ گیسوں اور گرد و غبار کے منجمد ہو جانے سے ہمارے نظام شمسی کے سیاروں کا وجود میں آنا تو سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ ہمارے نظام شمسی کے تمام سیارے اور چاند خود روشن نہیں، بلکہ یہ سورج کی روشنی منعکس کر کے ہم تک پہنچاتے ہیں اور ہمیں روشن دکھائی دیتے ہیں۔ لیکن کائنات میں تو ہمارے نظام شمسی جیسے سینکڑوں نظام شمسی اور سیاروں جیسے ہزاروں سیارے موجود ہیں جو سورج سے کروڑوں میل دور ہیں۔ پھر بھلا ایک سورج وجہ تخلیق کائنات کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں یہ ذکر بھی ہے، خالی از دلچسپی نہیں ہوگا، کہ ہمارے نظام شمسی جس میں ایک سورج، 9 سیارے اور ان کے درجنوں چاند شامل ہیں، ایک بڑی کہکشاں کا معمولی سا حصہ ہے۔ جنوری 1999 میں امریکی ریاست ٹیکساس کے شہر آسٹن میں امریکن آسٹرونامیکل سوسائٹی کے اجلاس میں انکشاف کیا گیا کہ کائنات میں 125 ارب کے لگ بھگ کہکشائیں موجود ہیں۔ خلا میں موجود امریکی دیو ہیکل ہبل نامی سے بھیجی جانے والی معلومات کے مطابق کائنات ماہرین فلکیات کے پرانے اندازوں سے کہیں زیادہ وسیع ہے، کیونکہ اس سے پہلے باور کیا جاتا تھا کہ کائنات میں کہکشاؤں کی تعداد 10 سے 100 ارب کے درمیان ہے۔ تو اگلی ویڈیو میں آپ کو ہبل نامی دوربین کے بارے میں بتاؤں گا، ماہرین دنیا کی تخلیق کے بارے میں کیا کہتے ہیں، تاریخ المسودی میں کائنات کی تخلیق کے بارے میں کیا کہا گیا ہے، قرآن مجید میں دنیا کی تخلیق کے بارے میں کیا کہا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کو کن چیزوں سے بنایا، ابرم کسے کہتے ہیں، عزازیل کون تھا۔ فرینڈز، تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو. پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ٹو مائی یوٹیوب چینل اردو ٹی وی۔